السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالہ بعنوان جانشین مفکر اسلام۔ بلاد اسلامیہ کا صحیح علم و ادب سے تعلق رکھنے والا طبقہ آج کھلے دل سے اس بات کا معترف ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و حکمت، صبر و استقامت اور ایمان و یقین کے ساتھ جو تعلیم و تربیت اور اصلاح و دعوت کا اہم ترین بیڑا اٹھا رکھا تھا، ان کی وفات کے بعد مولانا رابع صاحب ہی مولانا کے فکری و دعوتی ورثے کے سب سے بڑے امین بنے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ موصوف حضرت کی زندگی ہی میں ان اسلامی و ادبی افکار و خیالات کے فروغ میں سب سے بڑے ممد اور معاون ثابت ہوئے۔ ندوۃ العلماء کے سابق ناظر عام مولانا محمد سید حمزہ حسنی ندوی حضرت مولانا رابع صاحب کی خود نوشت اوراق زندگی کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اس خلا کو کافی حد تک پر کر دیا جو ان کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ خاص طور سے مولانا علی میاں ندوی نے ادب کو اسلامی پیرائے میں ڈھالنے کی جو تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کے تحفظ اور اس کو مستحکم بنانے میں مولانا سید محمد رابع صاحب آپ کے دست راست بنے رہے اور چہاردانگ عالم میں اسلامی ادب کو فروغ دینے کی سایہ پہن کی۔ خود مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1981 عیسوی میں منعقد ہونے والے رابطہ ادب اسلامی کے بین الاقوامی سیمینار کے تذکرے میں مولانا رابع صاحب کی شبانہ روز محنتوں کا اعتراف اپنی کتاب کاروان زندگی میں یوں کرتے ہیں: عزیز محمد رابع اس پورے مذاکرے کے روح رواں تھے، وہی اس مجلس کے ذمہ دار قرار دیے گئے۔ مولانا علی میاں ندوی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاد ادب تقرر کے بعد ندوے کے اغراض و مقاصد میں سے ایک مقصد اصلاح نصاب تعلیم پر کام کرتے ہوئے مختارات اور القراۃ الراشدہ جیسی عربی ادب کی نادر و نایاب کتابیں ترتیب دی۔ چونکہ القراۃ الراشدہ مبتدی کے لیے اور مختارات اونچے درجات کے لیے ترتیب دی گئی تھی، تو اس لحاظ سے دونوں کے معیار میں بہت فرق ظاہر ہو رہا تھا۔ مولانا علی میاں نے خود اس کو محسوس کیا اور اپنی مصروفیات کے سبب مولانا رابع صاحب کو اس کی طرف توجہ دلائی، جس کی وجہ سے منصورات جیسی ادبی عرب کی بیش قیمت کتاب عالم اسلام کو نصیب ہوئی۔ مولانا علی میاں ندوی نے جس معیاری نہج اور کامیاب روش پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی سرپرستی اور رہنمائی کی، اسی انداز اور اسلوب کے مولانا رابع صاحب بھی حامل بنے اور علی میاں ندوی سے انتہائی رفاقت اور حاصل ہونے والے انمول تجربات کی بنا پر ندوۃ العلماء کے ستارے کو افق عالم پر درخشندہ و تابندہ رکھا۔ اس پس منظر میں پروفیسر سید احتشام احمد ندوی تعمیر حیات میں کچھ اس طرح رقم تراز ہیں کہ لاریب کہ یہ مولانا رابع صاحب کا کارنامہ تھا، جنہوں نے حضرت مولانا علی میاں جیسی عظیم شخصیت کے بعد نہ صرف یہ کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو سنبھالا، بلکہ اپنی مبارک کوششوں سے اس کو ہمہ جہت ترقی بھی دی، جس کے نتیجے میں حضرت مولانا علی میاں کی وفات کے بعد واقع ہونے والے خلا کو لوگوں نے کم محسوس کیا۔ مولانا سید رابع حسنی نے قلم کے میدان میں بھی مولانا علی میاں ندوی کو ماڈل بنا کر آپ ہی کی فکر اور دعوت کو عمدہ اور نفیس تصانیف کی شکل میں پیش کیا، جس میں 18 کتابیں اردو کے حصے میں آئیں اور 19 کتابوں نے عربی زبان کا دامن تھام لیا۔ آپ کی تربیت میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کردار کسی بھی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں اور شخصیت سازی و کردار سازی میں اپنی ذاتی کاوشوں اور محنتوں کا جس قدر دخل ہوتا ہے، اسی قدر اس کے سرپرستوں اور اس کے مشفقین کی رہنمائیاں اور توجہات اپنا اہم رول نبھاتی ہیں۔ مولانا رابع صاحب، جنہوں نے اخلاص و تواضع، صبر و شکر، سعی پہم اور جہد مسلسل سے ایک عرصے تک ملت اسلامیہ ہندیہ اور عالم اسلام کی رہنمائی فرمائی، یہ یقیناً مولانا علی میاں کے سایہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ مولانا علی میاں ندوی کی توجہات مولانا رابع صاحب کی ابتدائی تعلیم ہی سے رہی ہیں، اس لیے کہ والدہ ماجدہ نے اپنے لختہائے جگر رابع اور واضح کو تعلیم و تربیت کی خاطر آپ ہی کے حوالے کیا تھا۔ مولانا علی میاں ندوی رابع صاحب کی تعلیم کے سلسلے میں اس درجے متفکر تھے کہ مولانا سلمان نسیم ندوی لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کے واقعات سناتے ہوئے فرمایا: ہمارے گھر میں مشورہ ہوا
کہ رابع اور واضح میں سے تعلیم کے لیے زیادہ ہمارے گھر میں مشورہ ہوا کہ رابع اور واضح میں سے واضح تعلیم کے لیے زیادہ مناسب ہیں، اس لیے کہ واضح نسبتاً تیز ہیں اور رابع ان کے مقابلے میں اتنے فائق نہیں ہیں، لہٰذا واضح کو تعلیمی لائن میں ڈالا جائے اور رابع کے لیے کچھ اور سوچا جائے۔ لیکن اس وقت ماموں جان مولانا علی میاں سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے اور انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اس فیصلے کو قطعی منظور نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ رابع بھی تعلیم کے میدان ہی میں رہیں گے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جب عملی میدان میں اترے اور مستقل محنتوں اور کوششوں سے حاصل ہونے والی صلاحیتوں کی بنیاد پر ندوے میں ادیب اول کے طور پر جب تقرر ہوا، اس وقت اور اس موڑ پر بھی اپنی مستقل سرپرستی اور رہنمائی میں رکھا اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مولانا سلمان نصیر ندوی نے ایک عجیب واقعہ پیام عرفات میں اس سلسلے میں بھی لکھا ہے کہ جس کو انہوں نے مولانا ہی کی زبانی سنا تھا کہ مولانا نے فرمایا، جب میں ندوے میں ادیب اول کی حیثیت سے مقرر ہوا تو اس زمانے میں ماموں جان نے مجھے فوری طور پر عربی میں کسی پروگرام کی رپورٹ بنانے کا مکلف کیا۔ اتفاق سے جب رپورٹ تیار ہو گئی تو ماموں جان کسی پروگرام کی صدارت فرما رہے تھے جہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ میں وہیں آپ کی نظر سے گزارنے کے لیے وہ رپورٹ لے کر حاضر ہوا، لیکن انہوں نے وہ تحریر دیکھ کر اسٹیج ہی پر اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ مولانا کی یہی وہ بصیرت و بصارت اور دوربینی اور دور اندیشی سے معمور سرپرستی تھی جو اس مرحلے پر بھی اپنے بھانجے کی بے ادبی پر تنبیہ اور گرفت کرنا ضروری سمجھا تاکہ آئندہ پھر کسی موڑ پر ایسا واقعہ سرزد نہ ہونے پائے۔ بہت سے لوگوں نے خاص طور پر مولانا سید بلال عبداللہ حسنی ندوی نے مولانا رابع صاحب کی حالات زندگی لکھتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے جب مولانا رابع صاحب کو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرایا تو بیعت کرنے کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علی میاں بیعت تو میں نے کر لیا لیکن یہ آپ کے ہیں اور ان کی تربیت آپ ہی کے ذمے ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل صحبت اور ان سے استفادہ۔ حضرت مولانا رابع صاحب کی پوری زندگی مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی کی صحبت اور معیت میں گزری۔ آپ حضرت مولانا کے نور نظر اور لخت جگر بھانجے تھے، ہمیشہ اپنی علمی و خیر سگالی اور تجرباتی اسفار میں صحبت و معیت کا موقع دیتے، اپنی علمی مشغولیات میں خدمت اور معاونت کا شرف بخشتے، زمانے کے حالات و کوائف سے آگاہ فرماتے اور میدان عمل کے طریقہ کار اور مناسب اسلوب سکھاتے اور خوب استفادے کا موقع عنایت فرماتے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی کو مولانا رابع صاحب کی رفاقت ہر موڑ پر منظور رہتی، اس لیے کہ آپ کے مشورے حضرت مولانا کے تشفی و تسلی کا سامان ہوتے اور فائدہ مند ثابت ہوتے۔ کسی موقع پر مولانا رابع صاحب کی والدہ سے مفکر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں نے بہت سے اندرونی و بیرونی اسفار کیے لیکن رابع اور واضح جیسا نہیں دیکھا۔ مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ایک احساس شخصیت کے مقدمے میں مولانا رابع صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سفر اور حضر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شریک سفر ہی نہیں، مختار عام بھی تھے، وکیل بھی تھے، ان کی طرف سے ان کے مزاج کے مطابق بیانات بھی دینے والے تھے اور جس بات کی ذمہ داری حضرت نے اپنے لیے لی اس کو عملی طور پر نافذ کرنے والے یہی مولانا رابع میاں رہے ہیں۔ مولانا رابع صاحب نے مفکر اسلام کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ علوم سیکھے۔ اوائل کتب سیاہ کی تفصیلی اجازت حاصل کی جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حیدر حسن خان ٹونکی سے لی تھی، اور ساتھ ہی محدث کبیر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی کی بھی اجازت لی کہ ان کے سامنے بھی اوائل کتب ستہ پڑھے تھے۔ مولانا نے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی کے ساتھ درجنوں ممالک کا سفر کیا جن میں قابل ذکر سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، لبنان، اردن، عراق، مراکش، الجزائر کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، لکسمبرگ، بیلجیم اور ترکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دسیوں قومی اور بین الاقوامی اسفار کیے۔ سب سے خاص بات مولانا رابع صاحب کے لیے یہ رہی کہ انہوں نے مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متعدد بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں کے سانحہ ارتحال کے بعد ملت اسلامیہ ہندیہ بلکہ عالم عرب اور عالم اسلام کو ایک ایسے حقیقی اور سچے جانشین کی تلاش تھی جو مولانا کے اخلاق و محاسن کا سراپا آئینہ دار ہو اور مولانا کے علمی، ادبی اور فکری ذوق کا ترجمان ہو۔ آپ کے حقیقی جانشین کے طور پر عالم اسلام کو آپ ہی کے ساختہ پرداختہ اور خصوصی تربیت یافتہ بھانجے سید محمد رابع حسنی ندوی نصیب ہوئے۔
آپ حضرت مولانا کے انداز و اسلوب اور فکر و فن سے مکمل ہم آہنگ ہوئے اور مولانا ہی کی طرح دین و ادب اور اس کی نشر و اشاعت میں ان تمام طریقۂ کار کو اپنایا جن سے معاشرے میں صالح ادب کا نمونہ پیش ہو۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موجودہ ناظم اور مولانا رابع صاحب کے تربیت یافتہ اور جانشین مولانا سید بلال عبداللہ حسنی ندوی لکھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا نے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ مزید مولانا رابع صاحب سے بین الاقوامی اسفار میں معیت کی بنیاد پر لکھتے ہیں کہ رابطہ ادب اسلامی کی جلسوں میں بھی شرکت ہوئی، وہاں کے اصحاب علم و ادب کو ہم نے خود دیکھا کہ وہ اگر حضرت سے ملتے تو اکثر زبانوں پر یہی ہوتا کأنہ الشیخ ابو الحسن، یہ بالکل شیخ ابو الحسن معلوم ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ مولانا رابع صاحب نے مولانا علی میاں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گوناگوں مصروفیات اور درجنوں کلیدی ذمہ داریوں کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ ہندیہ کے آئلی مسائل اور سماجی و سیاسی میدان میں جس جافشانی سے قیادت و رہنمائی کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مزید یہ کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زمام اہتمام اور نظامت ندوہ سے ندوۃ العلماء کو مولانا علی میاں ندوی کی دعوت و فکر کا ترجمان بنائے رکھا۔ تجھ سے ہو آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداس، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بی نیاز، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقے آفاق میں گرمی محفل ہو۔